تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کے سلسلے میں جس صحابی کا تذکرہ ہو، ان سے متعلق اگر کوئی یادگار ہمارے پاس محفوظ ہو تو وہ آپ کو دکھائی جائے۔ سننے کا بھی اپنا لطف ہے، لیکن دیکھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا ہی کارنامہ وہ فتح خیبر کا کارنامہ ہے۔ وہ کیسے ہوا، کیا وہ واقعہ تھا، انشاءاللہ عز و جل وہ سنیں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، پھر جب پلٹ کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ واقعہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یار محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 1400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں۔ وہی درخت، اسی طرح کی دیواریں، اسی طرح کے گھر۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فورٹ، پیلس یا قلعہ دنیا میں بہت سارے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں کے محلات، جہاں کے قلعے، جہاں کے فورٹ دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ آج عرب شریف کی وادیوں میں جس مقام پر ہم موجود ہیں، ساری دنیا جس قلعے کو بہت یاد کرتی ہے، جہاں ایک عظیم مارکہ ہوا اور مسلمانوں کے لیے تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہرے حروف میں ایک واقعہ بھی لکھا گیا۔ میرے جہاں موجود ہیں یہ قلعہ خیبر، جس کو ہم کہیں گے خیبر کا وہ مقام ہے، عرب شریف کا یہ ایک شہر ہے جہاں مارکہ خیبر ہوا تھا۔ قلعہ خیبر کی طرف ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ خیبر کا پرانا شہر بھی دکھاتے چلیں۔ اور یہاں آج بھی کھجور کے درخت ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے، اور ان باغات کی وجہ سے اس کے قریب ہی یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہ قلعہ بنایا تھا، اور اس کے اندر یہ محصور ہوئے، اور کئی عرصے تک جنگ ہوتی رہی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے، اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ ہوا یہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت غور سے سنیے کہ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ عز و جل فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایسا پیارا اعلان، ہر کسی کو تجسس ہو گیا کہ یہ جھنڈا کس کو ملنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں فتح خیبر بھی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ تمنا رکھتا تھا، یہ امید رکھتا تھا کہ یہ علم، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، ایک تجسس کا سما ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی آنکھوں میں آپ کو تکلیف تھی۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد، راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد ہی نہ تھا، اور انہیں میرے آقا نے جھنڈا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نرمی اختیار کرو، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ سبحان اللہ۔ در اسلام میں اب دیکھیں کہ کتنی چوڑی دیوار ہے، یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا گیا ہوگا، اور یہ پتھر کی دیوار ہے، اور اس کے ساتھ یہ پھر گارا وغیرہ
پر یہ لگ رہا ہے یہاں بھی پتھر ہے، یعنی اٹ مینز یہ بہت چوڑی اور مضبوط دیوار ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان کا سردار ہو یہ اسی کا آخری مکان یا کمرہ ہو۔ یہ دیکھیں پیارے بھائی اسکرو نہیں ہے، یہ لکڑی کا اس طرح لکڑی کے اندر لکڑی کو فکس کیا گیا ہے، جس سے دروازہ موو بھی ہوتا ہے اور اس میں اسکرو نہیں ہے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے اسلام اس قلعے کا اینڈ ہے، آخری کمرہ ہے، اور یہاں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 اسپاٹس بنائے تھے، روشن دان تھے، جس سے پورے دور دور کے علاقے کو مانیٹر کیا جا سکتا ہوگا، دور سے آنے والے کی خبر لی جا سکتی ہوگی۔ آپ دیکھیں یہاں سے کتنے دور کا علاقہ نظر آتا ہے، اور یہ بالکل اینڈ آف اس قلعے کا بالکل آخری ہے۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ ہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عین علی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ چشمہ ہے۔ دیدار کر لیجئے ماشاءاللہ۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹریٹجیکلی لاجسٹکلی اگر اس کو دیکھیں کہ یہ آسان فتح نہیں تھی، یعنی کسی جگہ پر دشمن اونچائی پہ ہو اور آپ نیچے ہوں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس پر حملہ بھی کرنا اور اس پر قابو پا لینا۔ مسلمان آپ دیکھیں کتنی اونچائی پہ یہ قلعہ، اور اس میں جس طرح کے یہ روشن دان بنے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے کتابوں میں بھی جو پڑھا کہ یہ واقعی کسی زبردست، جس کو آپ کہیں ماہر، اور پھر جس کے اندر شجاعت ہو، بڑی بہادری ہو، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں یہ فتح خیبر کا مجدہ بھی دیا گیا، پرچم بھی عطا کیا گیا، اور پھر جو ہے فتح نصیب ہوئی۔ اور اس میں شجاعت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس طرح ابھر کر سامنے آئی، یعنی قوت حیدری کی ایک جھلک دیکھیں کہ غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وار کیا، اور اسی دوران آپ کی ڈھال گر گئی، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے، اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا، اور اس کے کواڑ کو، اس بڑے دروازے کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ ڈھال نہیں تھی، ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا گیٹ ہو، اسی کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو اپنے آگے ڈھال بنا لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اب یہ دروازہ، یہ کواڑ کتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو ان سے نہ اٹھ سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے کس قدر طاقت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی۔ ایک روایت میں سب یہ بھی آیا کہ جنگ کے بعد 80 لوگوں نے چاہا کہ دروازے کو اپنی جگہ پہ نصب کیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے، اس کو اٹھا نہیں سکے۔ ماشاءاللہ آپ تشریف لے گئے خیبر کے مقام پر، تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی زائرین جانا چاہیں تو وہ کیسے جا سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں بھی کہ نہیں، اور مدینہ شریف سے یہ کتنا دور ہے؟ خیبر جو ہے یہ الگ شہر ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پر موجود ہے، لیکن جو عمرے پر اور حج پر جاتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی جو اس ویزا پر جاتے ہیں، کیونکہ مکہ پاک، مدینہ طیبہ اور جدہ شریف کا ان کا ویزا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہاں کا اقامہ ہے
یا آپ کسی ایسے ویزا پر ہیں جس پر آپ پورا عرب شریف ٹریول کر سکتے ہیں تو پھر تو ان مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جانے کی تو ویسے بھی تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ بدقسمتی ہے کہ وہ مقامات جو بڑے یادگار ہیں وہاں ایزیلی ایکسیس نہیں ہے, آسانی سے لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی, اس نیت کے ساتھ گئے تھے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ عظیم بڑا سنا تھا خیبر, فاتح خیبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جب مجھے بتایا کسی نے کہ ویسے ہی وہ قلعہ موجود ہے جیسا اس زمانے میں تھا اور اب بھی وہ آبادی موجود ہے, تو الحمدللہ ہم لیگلی گئے تھے اور وہاں جا کر پھر ہم نے یہ سارا ریکارڈ کیا ہمارے ناظرین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری کی بات ہو رہی ہے. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ جو نمایاں ترین وصف ہے نا آپ کا, شجاعت و بہادری, اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے. جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ایک غزوے میں کفار بداتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی, لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی, یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. سبحان اللہ. ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پہ میرے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. بہادری کی بات ہوئی, اس طرح کے واقعات تو ماشاءاللہ اور بھی ملتے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک بہت ہی جو شاندار واقعہ اور آپ کی خصوصیت ہے وہ ہجرت مدینہ کی رات کا واقعہ ہے. اور اس پر بڑا کلام بھی کیا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم یہاں پہ رک جاؤ اور کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے. تو یہاں پر دیکھیے سچویشن کو دیکھیے, ذرا ذہن میں لائیے کہ باہر کفار محاصرہ کیے کھڑے ہیں, یعنی کنفرم حملہ تھا, کنفرم حملہ ہے, اور وہ سارے قبیلوں کا ایک ایک لوگ لے کر جو بھی ان کا پلان تھا. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم روانہ ہو رہے ہیں اور اسی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام بھی فرما رہے ہیں. لیکن شجاعت کا یہ معاملہ دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ اے آقا آپ جا رہے ہیں مجھے بھی لے جائیے, یا کوئی اور اس طرح کا قول کہیں نہیں ملتا, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر سو گئے. اس میں دو باتیں, ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کو انتخاب کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام حضرت علی کر لیں گے. دوسرا اس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر یقین بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کل امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا, اٹ مینز کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گا اور میں صبح چلا جاؤں گا. تو دونوں باتیں یہاں پر, لیکن دیکھیے بالکل موت سامنے ہو تو نیند اڑ جاتی ہے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے, تیسری بات بڑی خوبصورت ہے, یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ اتنا دل گردہ کہ پتہ ہے کہ دشمنوں نے اس بستر پر حملہ کرنا ہے اور اسی بستر پر مجھے سلایا جا رہا ہے. ہوتا یہ کہ ٹارگٹ نہ ملے تو جو ملے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیارے آقا کا انتخاب کرنا, بہت پیاری آپ نے بات کی کہ پتہ تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ انہوں نے یہ مرحبا کہہ کے قبول کرنا ہے. اور تیسری بات وہ تاریخی جملہ جو مولا علی بعد میں فرمایا کرتے کہ میں جو اس کا خلاصہ ہے کہ مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ میں نے کونین کے والی کے لیے اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ جو ہے اس طرح اس بستر پر لیٹ کر پیش کیا. یعنی پیارے آقا کے بستر پر اس طرح سونا, اور واقعی یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کتنے شرف حاصل ہیں. اب اسی خیبر کے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خیبر کی فضاؤں میں جو واقعہ سن رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا. اب اس لعاب دہن کی برکتیں, اس وقت تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, جو درد تھا وہ چلا گیا, مگر دیکھیں مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا اس کے بعد سے کبھی میری آنکھیں نہ دکھیں. اور مولا علی کو ایک اور زبردست کمال حاصل تھا. آج کل سردیاں دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہیں, گرم کپڑے آپ نے نکال لیے ہوں گے, نہیں نکالے ہوں گے تو تیاریاں ہو رہی ہوں گی, بلینکٹس لے لیے ہوں گے, یورپین سائڈ پہ تو زبردست ٹھنڈ شروع ہو گئی ہوگی. سنیں میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کمال, اللہ نے کیسی زبردست جس کو کہے کہ اسپیشلٹی عطا کی تھی کہ آپ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم گرمیوں میں کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ سردیوں میں پہنتے تھے, اور جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں وہ آپ گرمیوں میں پہنتے. اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے میری آنکھوں میں اپنے منہ مبارک سے لعاب لگایا تھا تو ساتھ میں یہ بھی دعا دی تھی, اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. اللہم اذہب عنہ الحر والبرد, اس دن سے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی. سبحان اللہ. اچھا اب یہ
ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اسپیشلٹی تو ہے نبی پاک کا اختیار، یعنی کیسی دعا کہ گرمی کے وقت گرمی نہ لگے، سردی کے وقت سردی نہ لگے، کائنات پر تصرف ہے، کیا تصرف، کیا تصرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنی مبارک ہستی کا تذکرہ خیر آج ہو رہا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو اسد بھائی یہ بھی بتائیں، جی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جی یہ کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں لگتا، جی اس کا ہم بیان ہو کر چکا، چکے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، میرے ذہن میں تھا اور اچھا ہوا آپ نے بیان کیا۔ یہ کمال ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بچپن ہی سے آپ کو وہ شرف حاصل رہا اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہوئی۔ کچھ کرامات پر بات کریں، کیونکہ کرامتیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے شمار، بلکہ آج بھی جو یہ کہا جاتا ہے، تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ جو ولایت ہے یہ مولا علی کے در سے چلتی ہے، یہ اسپرچول چین کیا ہے، یہ روحانی کنیکشن کیا ہے؟ جی کرامات کچھ بیان۔ جی جی کرامتوں کا ذکر ہوا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کی کئی کرامتیں امیر علیہ سنت نے رسالہ کرامات شیر خدا میں ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک کرامت ہم سنتے ہیں، ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا غلام تھا، اس سے شامت اعمال کے سبب ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب چوری کر لی تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا، اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور بزرگ ساتھ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے جو جملے ارشاد فرمایا کہا، اس غلام نے کہا کہ امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان القابات کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے۔ جی جی تو ان بزرگ نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ تو غلام نے جو جملہ کہا سنیے، فرمایا غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ کوئی چونکے چنانچے نہیں کیا، کچھ نہیں اس نے ڈسکس کیا۔ کہہ سکتا تھا کہ میں تو مولا علی سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کا ذہن کتنا اچھا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے عذاب جہنم سے گویا میرے مولا علی نے مجھے بچا لیا۔ تو آگے اس کا صلہ کیا ملا ان جملوں کا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی تو سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ تو یہ اختیار ہے مولا مشکل کشا شیر خدا۔ اب یہاں کرامت تو ہے اسد بھائی، یہاں وہ فیصلے کی کمال نہیں ہے، فیصلے کا کمال، کیسا فیصلہ کہ جس کے خلاف فیصلہ ہے وہ بھی مطمئن ہے۔ آپ کی عدالت کے دستور کتنے نرالے ہوں گے، آپ کی تفہیم کا انداز کتنا پیارا ہوگا کہ سامنے والا سزا بھی لے رہا ہے پھر بھی مطمئن ہے۔ دیکھیں اس میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شرف کو جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے، کسی میں کوئی وصف غالب، کسی میں کوئی وصف غالب، اور یہ پوری کائنات جو بھی مخلوق ہے یہ یوں سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ جو شرف مختلف صحابہ کرام کو عطا ہوئے، ان میں جو شرف ولایت کا تاج ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ولی خواہ کتنا ہی رتبے پر فائز ہو، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا ہم نے ذکر سنتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی وہ ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو ولایت کا راستہ ہے، اور جس کو بھی ولایت ملتی ہے دنیا کے اندر قیامت تک ملے گی، وہ ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے۔ اور یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ منسوب رکھا گیا۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں
قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندیہ ہیں. اب یہ بزرگوں کے سلسلے ہیں، لیکن یہ اوپر جا کر ان کے تمام شجروں کا جو اختتام ہے وہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک تقسیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس کو رب عز و جل کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اس کا دوست بننے کی سعادت ملتی ہے، تو وہ دربار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. ولایت کی دنیا کے چمکتے ہوئے چاند اور ان کی فیضان جاری ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو آپ نے قضا کی فرمائی، کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عطائی علم تھا جو عطا کیا گیا، اور اس کا ایک حصہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی زبردست قاضی تھے. اور اس کی بڑی پیاری روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف بطور قاضی روانہ ہونے کا کہا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو قضا کے بارے میں معلومات اتنی نہیں رکھتا، میں تو ابھی نو عمر ہوں، کم عمر ہوں، اور قاضی جو ہے وہ فیصلے کرنا ہوتے ہیں، بڑا اہم یہ وہ ہے. ہم تو بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں نا دو کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، یہ کوئی عام یا معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت ہی اہم منصب ہے. اور اس زمانے کا قاضی بننا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے دوران تو یہ بڑی بات تھی. تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو ابھی کم عمر ہوں اور یہ آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست انور رکھا. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے کسی بھی فیصلے میں کبھی شک واقع نہ ہوا. یعنی بڑے بڑے فیصلے فرمائے آپ نے، اور آپ کے فیصلے جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا باب ہے. اتنے مشکل مسائل آتے تھے، کہیں پر گواہ نہیں، گواہ ہے تو اس کا خلاف ہے، کہیں پر قسم کا معاملہ ہے، فیصلہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ جو عطا تھی، وہ جو دعا تھی اور وہ جو عطا فرمانا تھا، اس کے صدقے سے یوں بڑی آسانی کے ساتھ جو دلچسپ فیصلے جی حل فرما دیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ دیکھیے آپ کی فہم کا، آپ کی فراست کا، اور چلے ساتھ ہی علم کی بھی بات کریں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے علم کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت علی کے بارے میں تذکرہ ہوا سرکار کی بارگاہ میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حکمت اور دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان 10 میں سے 9 علی کے حصے میں ہیں اور 1 حصہ تمام دنیا کی. اب جس کو پوری حکمت اور دانائی کا اتنا بڑا حصہ 90% آپ سمجھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، تو پھر آپ کی فراست اور حکمت عملی کا کیا کہنا ہوگا. آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک فیصلہ لایا گیا، تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، ہے بھی بڑا دلچسپ اور آپ کی فہم اور فراست کا اس میں پتہ بھی چلتا ہے. 2 آدمی سفر پر تھے اور سفر کے دوران عموماً کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب کھانے کے لیے جب بیٹھے تو ایک اور مسافر آ گیا، اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اب تینوں نے مل کر وہ کھانا کھایا. اور جب کھانا کھا چکے تو جو تیسرا شخص تھا اس نے ان کو کچھ اشرفیاں دیں، اور ان کی تعداد تھی 8. ان کی تعداد تھی 8 دے کر وہ تو چلا گیا. اب روٹیاں تو 2 کے پاس تھیں، اب 8 کو تقسیم کیسے کریں؟ تو جو 5 روٹیاں والا تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میری 5 روٹیاں تھیں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تو ہم یوں کرتے ہیں 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تم لے لو، 8 جو ہے وہ حساب برابر ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو نصف چاہیے، 50% چاہیے، یعنی 4 مجھے دو، 4 آپ رکھو. اب معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ آپ فیصلہ فرمائیے کیا کریں نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 3 روٹیوں والوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اچھا یہاں روکنا نہیں اس واقعے کو. جی ناظرین سے بھی بات تو کریں نا تھوڑی سی. کریں. ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں 5 اور 3 روٹیوں والے 2 ہوں اور 8 درہم آ جائیں، اور 5 والا کہے 5 میرے 3 تمہارے، لیکن وہ 3 والا کہہ رہا نہیں 4 دو، اور مولا علی کا یہ فرمانا کہ جو 3 مل رہے ہیں نا یہ بھی لے لو، ورنہ اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے.
اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہے. ہاں وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو لے لو، ورنہ پھر تم نقصان میں جاؤ گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو اب یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. سمجھ تو آ رہا ہے کہ 5 اور 3 تو حق ہی بنتا ہے. نظر تو یہ آ رہا ہے ہمیں کہ اس کی 5 تھی، اس کو 5 مل گئی، 3 والے کو 3 مل گئی. مولا علی یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور جب یہ واقعے کا اگلا حصہ بیان کریں گے نا تو واقعی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو کیا فہم و فراست اور عقل دی ہے. اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دیں گے. پہلے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. آپ بھی تو تھوڑا سوچیں نا، گھر میں ذرا مشورہ کریں کہ کس روٹی والے کو کتنا پیسے ملنے چاہیے تھے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف علی اتاری گجرانوالا پاک ترمذی کا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت ہی اپنی نوعیت کا ایک دلچسپ سلسلہ ہے. میری عرض ہے کہ جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت کے مختلف پہلو زیر بحث ہیں، وہیں پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت میں سے ان کی عبادت کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کی عبادت فرمایا کرتے تھے، کس انداز سے عبادت کا شوق تھا، کس انداز سے قرآن کا شوق تھا، اس کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے تاکہ ہمارے جو عوام ہے اس کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت میں عبادت کا جو شوق تھا وہ بھی پتہ چل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ میری ایک فرمائش ہے کہ منقبت عزت ملی ہے مجھ کو عطار کی بدولت، یہ بھی ضرور جو ہے وہ سنوا دیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دین 11ویں رات دعوت رفتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دے دیجیے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جی، بڑی معلومات اس میں حاصل ہو رہی ہیں جی، اور سمجھتا ہوں اس میں کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مدنی چینل کے تھرو. تو اس سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے رعایت حاصل کریں. اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں میرے لیے دعا کی جائے. میاں بیوی کے لیے ہماری 7 سال ہو گئے شادی ہوئی، کبھی تک اولاد سے محروم ہے. یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ سے عطا کرے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ نیک صالح آپ کی مغفرت کروانے والی آپ کو عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک ان مبارک راتوں کے صدقے ان کو بھی اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ملتان سے ہے. آپ کا جو یہ پروگرام ہے امت کی کشتی اور ستارے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آپ کے سٹیج پر ستارے چمک رہے ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے. کوئی حاجی بلال کی آواز میں حضرت علی کی منقبت سنا دیں، مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا. مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے حاجی شہزادہ حضور حاجی بلال کی آواز میں منقبت نکال دیں، بڑی مہربانی ہوگی. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے. میں نے یہ پوچھنا تھا حضرت علی کے خوف خدا کے بارے میں کوئی واقعہ بیان فرما دیجئے. اور میں نے یہ پوچھنا جب سلسلہ شروع ہوا اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے تو تلاوت شروع ہوئی تو کیا تلاوت کے دوران کھانا کھا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کے دوران کیا کہیں گے اسد بھائی؟ تلاوت شروع ہو جائے. حکم یہ ہے کہ جو تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو اس مجلس میں جہاں پر تلاوت ہو رہی ہے، اب اس کے لیے کسی اور کام میں مصروف ہونا یہ ناجائز ہے. اب پہلے سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، اسی دوران انہوں نے مدنی چینل آن کیا اور اس پہ تلاوت ہو رہی تھی، تو اب اگر ادباً تعظیم کے لیے کھانا موقوف کر کے شامل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہاں پر وہ ناجائز کا حکم نہیں ہوگا اگر اس کو کھانے کو جاری رکھتے ہیں. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چلو تلاوت لگا لی، کھانا بھی کھاتے رہیں، تلاوت بھی سنتے رہیں، تو یہ ایک الگ پہلو ہے، تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور کال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا اتاری باب المدینہ کراچی. صاحب میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جزاک اللہ خیرا. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ٹھیک ہے، آخری کال ایک اور لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور بنسپورہ سے محمد سلم بول رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، امت کی کشتی اور ستارے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں.
جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کی. جی اچھا ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ایک کلام کی فرمائش ہوئی تھی، وہ بھی اگر اس کے چند اشعار سنا دیں. میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں یہ کلام مجھے ضرور یاد آتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، وہ 2-3 اشعار بھی سنا دیں. اور پھر ہم نے حاجی بلال کی آواز میں ہماری مدنی چینل کی مجلس نے مولا علی کی منقبت بھی تیار کر لی ہے، اور آپ ذرا کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اگلیاں ہے فیض پر پیاسے ہیں ٹوٹے جھوم کر، اگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. بہت دلچسپ تخیل ہے. اب اس کو اگر اس انداز سے بیان کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے. گویا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف نیک لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف گناہگار لوگ. اب نیک لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤ، اور گناہگاروں کو ذرا ٹھہر جاؤ رکو. اب وہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم وہ ان کی طرف، گناہگاروں کی طرف اٹھی، کیونکہ شفاعتی لأہل الکبائر، کہ میری جو شفاعت ہے وہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے. اب سرکار کی نظر شفاعت ان پہ پڑی اور ارشاد فرمایا چلو اشارہ جنت میں، وہ جنت میں، وہ جنت میں، یوں اشارے ہو رہے ہیں. اب جیسے ہی ان عابدوں نے دیکھا، عبادت گزاروں نے دیکھا کہ سرکار کی شفاعت اتنی پر ذوق ہے، اتنی پر کیف ہے،
ان کی جو پرہیزگاری تھی وہ کیفیت، وہ کہنے لگی کہ اگر یہ پر ذوق شفاعت کاش ہمیں بھی مل جائے. اب وہ پرہیزگاری کہہ رہی ہے کہ اے گناہگارو تھوڑے سے گناہ ہمیں بھی ادھار کے طور پہ دے دو، قرض کے طور پہ دے دو، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں بھی مل جائے. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ. کو اس خیال کو ایک اور شعر سے بڑے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ، کیا ہزو کفزا شفاعت ہے تمہاری واہ. یہ ایک شعر بڑا پیارا ہے، کس کا ہے عامر بھائی جلدی بتائیں گے؟ زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع. اعلیٰ حضرت کہیے نا، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا گناہ گار ہوں نا، تو زاہد ہے عبادت گزار ہے. کس طرح بات ہو رہی ہے؟ زاہد میں ان کا گناہ گار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ بس میرے آقا کا گناہ گار ہوں نا، بندہ بد بھی ہوں تو آقا کا ہوں نا. تو یہ وہ مان ہے دربار رسالت سے، وہ مان ہے کہ انشاءاللہ کہ وہی نہ رضا وہ گدا بندہ رسوا تیرا، میں ہوں گدا بندہ رسوا ہوں، لیکن کس کا؟ دربار رسالت کا نا. پھر خیر ہے انشاءاللہ. ایک اور شاعر کہتا ہے نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بہرحال بات ہو رہی تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت سے ہم چلے گئے فیصلوں کی طرف، پھر چلے گئے کلام کی طرف. تو اسی طرح ہم اپنے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. اب میں آپ کا سوال بھی تھا، نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جنازہ امام حسن، امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو غسل دیا، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دارالامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا. آج بھی نجف اشرف میں آپ کا زبردست روضہ انور وہاں موجود ہے، اور مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی منقبت ریڈی ہے، مگر میرا خیال ہے اب اور نہ تڑپایا جائے. وہ فیصلہ ہوا کیا حضرت، وہ بتا دیجیے. جی، تو حضرت علی نے پہلے تو اس کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے 5 روٹیوں والا، 3 روٹیوں والوں کو، تو مان لو یہ بہتر اور صحیح بات کہہ رہے، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے میرا حق چاہیے. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو سنو، اب تمہیں اپنا حق ہی معلوم کرنا ہے. جنہوں نے ابھی جوائن کیا سمری نہ بیان کر دیا پچھلا واقعہ. اچھا چلیں تھوڑا سا پیچھے سے کنیکٹ کر دیں. چلیں 5 اور 3 روٹیاں تھیں 2 لوگوں کی، اور تیسرا مسافر جو ہے وہ شامل ہوا. تینوں نے مل کر کھایا. تیسرے شخص نے دونوں کو 8 اشرفیاں دیں. تقسیم میں جو ہے وہ اختلاف ہوا. ایک نے کہا کہ بھئی 5 روٹیاں میری تھی تو 5 اشرفیاں مجھے دے دو، تمہاری 3 تھی تم 3 لے لو. 3 والے نے کہا نہیں مجھے 4 چاہیے، 50-50 کریں گے. تو حضرت علی نے سمجھایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے 5 روٹیوں والا، اس کی بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے میرا حق چاہیے. تو آپ نے فرمایا چلو اب میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں 3 لوگ تھے اور 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کر کھایا. اب یہ تو فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ کس نے کتنا کھایا، اس کا ویٹ کرنا یا روٹی کم کھائی زیادہ کھائی. تو ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. اگر 8 روٹیوں کو 3 پر تقسیم کیا جائے تو گویا کہ سب نے 24 ٹکڑے کھائے، یعنی 8 روٹیوں کے ہم ٹکڑے کر دیں 24 ٹکڑے تو 24 ٹکڑے ہو گئے ٹوٹل. اب 24 میں سے ہر ایک نے گویا کہ 8-8 کھائے. کھایا تو تینوں نہیں ہیں. اب کتنے کتنے ٹکڑے کھائے؟ گویا کہ سب نے 8-8 ٹکڑے کھائے. اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو 8 اشرفیاں ہیں،
3 रोटियों वालों को कहा कि तुम्हारी रोटियों के टोटल टुकड़े बनते हैं 9, तुम्हारा हिस्सा उसमें 9 बनता है, 9 में से 8 तुम खा चुके, अब 1 अशरफी तुम्हारी बनी। और जिसकी 5 रोटियां थी, 5 थी 15 टुकड़े बने, 15 टुकड़े उसके हैं, उसमें से उसने भी 8 खाए, तो 7 अशरफियां उसकी बनती हैं। और जो मुसाफिर था वो तो मेहमान था, उसने 8 दे दिए ना, ठीक है, उसने 8 दे दिए। तो अब आपने फरमाया कि इस तकसीम के हवाले से तुम्हारा जो हक बनता है वो 1 का बनता है और इसका जो है वो 7 का बनता है। तो अगर पहले मान जाता तो 1 नहीं बल्कि 3 मिल रही थी। यहाँ पर एक तो आपका कुव्वत फैसला और फौरन इसकी तकसीम करके उसका जो मसला हल कर देना, और ये एक ऐसा फैसला है कि हर अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम करेगा कि नहीं वाकई ये बात तो मदीना है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है अब्दुल हबीब भाई, जब ये मैंने वाक़या पढ़ा तो बाज़ औक़ात हम बुज़ुर्गों की बारगाह में होते हैं, वो कोई बात समझा रहे होते हैं कि बेटा ये कर लो, ये तुम्हारा इसमें फ़ायदा, बोलते हैं नहीं मुझे वजाहत चाहिए, लॉजिक चाहिए इसकी, मुझे वजाहत चाहिए, या मेरा बाज़ औक़ात फैसले ही की बात होती है दो, तो एक को समझाया जाता है कि बेटा चलो माफ़ कर दो, नहीं मुझे मेरा हक ही चाहिए, मैं तो बस फैसला चाहिए मुझे, तो ये नहीं करना चाहिए जैसा कि यहाँ पर उसके साथ हुआ। अगर बड़े कह रहे हैं तो उसको मान लेना चाहिए, वरना ये भी देखा है बुजुर्गों को आजमाना भी नहीं चाहिए। यहाँ ये भी बड़ा मसला है आज के दौर में कि हमने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि जिसके अंदर ये कमाल ये वस्फ होगा तो वो बड़ा बुजुर्ग है, और जिसके अंदर ये नहीं तो जनाब उसको कुछ नहीं मानना। और मुझे याद आ गया इसी से एक वाकया, एक बुजुर्ग के बारे में, एक शख्स उनकी बारगाह में गया और कहता यार अगर ये बुजुर्ग ये वाला सेब उठा के मुझे दे देना तो मैं मानूंगा ये अल्लाह के वली हैं। तो उन बुजुर्ग ने कहा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उस भरी महफिल में कहा मैं एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार एक मेला था और उस मेले के अंदर जो एक गधा था उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और लोगों का सबका सामान आपस में मिक्स कर दिया गया। वो गधा जाता और जिसका सामान जिसका होता ना उसकी तरफ जाके या तो इशारा कर देता या वो सामान उसके पास रख देता। फिर उसके बाद वो सेब उठाया और कहा ये लो तुम्हारा सेब। मेरे कमाल में तो उस गधे में और उसमें क्या फर्क है, ये काम तो गधा भी कर लेता है और तुम इसके जरिए मुझे आजमाना चाहते हो। यानी ये कितनी बड़ी सबक की बात थी कि आज सर्कस के अंदर, आज मुख्तलिफ ढेले तमाशों के अंदर कितने सारे करतब लोग दिखा देते हैं, तो क्या हम बुजुर्गों से करतब की उम्मीद रखते हैं? वो आला हज़रत का भी तो वाक़या है ना जलेबियों वाला जी। कोई आला हज़रत के दरबार में कोई जो ऐसा शख्स आया जो औलिया किराम की फजीलतों को नहीं मानता था, तो वो आया, रास्ते में उसने देखा कि वो गरम गरम अमृतियाँ और जलेबियाँ तली जा रही हैं, तो वहां पर आया, उसका दिल चाहा खाने का, लेकिन घर वालों ने कहा पहले चलते हैं बारगाह आला हज़रत में फिर ये खाएंगे। सही। तो वो आकर बैठा, इतने में वो जलेबियों वाला, वो अमृतियों वाला वो तश्त भर के, थाल भर के वो ले आया वहां पर। अब उसके दिल में आया कि अगर आला हज़रत मुझे 2 देंगे तो मैं इनको मानूंगा कि ये आला हज़रत हैं और ये वली कामिल है। तो आला हज़रत के दरबार का ये उसूल था कि जो सादात किराम होते थे उनको 2 जलेबियां मिलती थी, या जो उलमा होते थे उनको 2 हिस्सा दिया जाता था। तो सबको एक एक हिस्सा मिला, उसको भी 1 दिया गया। तो सैयदी आला हज़रत ने फरमाया इनको 2 दे दीजिए। तो जो खादिमीन थे, जो अहबाब थे, उन्होंने कहा हुजूर ये तो सादात नहीं है ना, ये आलिम है, इनको 2 क्यों दीजिए? तो आला हज़रत इनका दिल चाह रहा है, इनको 2 दे दीजिए। तो इस करामत को देखकर ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ अगर आला हज़रत एक अता फरमाते तो क्या आला हज़रत ना होते? बेशक ये समझाने वाली बात है कि हम जो बुजुर्गों के पास जाकर उनका एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के बंदो वहां तो खाली दामन, खाली प्याला लेकर अपने ऐबों को याद करके इनकी बरकतें लेने जाना चाहिए। उस बुजुर्गों को टेस्ट और एग्जाम नहीं किया जाता। पिछले दिनों सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सिलसिला किया, याद नहीं है कि उनके पास भी तो कुफ्फारे मक्का गए थे। पता है तुम नबी जिस नबी से प्यार करते हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मैं रात के थोड़े हिस्से में जमीन और आसमान की सैर करके आ गया। मौला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं कहा कि मैं चेक करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा। फरमाते मेरे आका ने फरमाया तो हक फरमाया है। असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं। तो बुजुर्गों को मानना होता है, उसके बारे में एग्जामिनेशन नहीं करना होता। और कुछ वो भी थे जो बार बार कहते हैं आप चांद के टुकड़े करके दिखाएं तो हम मानेंगे आप नबी हैं, आप कंकरियों को कलमा पढ़ा के बताएं, आप दरख्तों को कहें कि वो यहां आ जाएं। यानी एग्जाम लिए गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम को, बाकायदा शराइत पेश की गई, इस पे से भी कहीं ना माने। तो हर जांचने वाला, हर एग्जाम लेने वाला बाज औकात मानता नहीं, और जो मानता है वो देखें कहां पहुंच जाता है। तो हमारा काम मानना है, बुजुर्गों के बातों पर सरे तस्लीम खम करना है, उनकी ताज़ीम दिल में बिठानी है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, करामत तो बहुत सारी हैं, कुछ और भी बयान फरमाइए। बिल्कुल, मौला अली की करामत हम सुनेंगे। इसमें आले अली यानी हज़रत अली की औलाद के साथ हुस्न सुलूक का भी एक पहलू इस वाक़े में अमीर सुन्नत ने अपने रिसाले करामात शेर खुदा में इसको जिक्र किया। फरमाते हैं कि अबू जाफ़र नामी एक शख्स कूफे में रहता था और लेन देन के मामले में वो हर एक के साथ हुस्न सुलूक से पेश आता था, लेकिन बिलखुसूस औलाद अली का अगर कोई फ़र्द उसके यहाँ कुछ ख़रीदारी के लिए आता तो वो जितनी भी रकम कीमत अदा करता वो ले लेता, और अगर वो कीमत नहीं दे सकता
تو وہ جو دکاندار تھا ابو جعفر، تو وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام قرض لکھ لیتا کہ یہ ان کی آل نے یہ چیز خریدا ہے تو یہ مولا علی کے نام قرض ہے۔ اچھا۔ تو ایک دن راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ حالات گزرتے رہے، زندگی گزرتے رہے، گردش دوراں کے باعث وہ مفلس ہو گیا، اس کے پاس کچھ رقم باقی نہ رہا، وہ غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کے گھر کے قریب سے گزرا، اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے بڑے مقروض یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ اللہ! اس کو یہ طنز کا سخت صدمہ ہوا، اور رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا کہ تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ تم اس کو اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ تمہارا حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے وصول کر لو، اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے ان کو محروم نہ لوٹانا۔ آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت نہ ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ میں سویا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا، آپ جاگ رہے ہیں۔ تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سماتا تھا اور سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا۔ جب مقروضوں کی فہرست دیکھی، جو لسٹ وہ بناتا تھا اور جب وہ لکھ دیتا تھا کہ یہ قرض مولا علی کے نام ہے، جب اس نے وہ لسٹ دیکھی تو اس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام کا ذرہ برابر قرضہ باقی نہیں تھا، یعنی خود بخود لسٹ سے آپ کا نام محو ہو گیا تھا، مائنس ہو گیا۔ یہ کرامت مولا علی شیر خدا کرم اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! فضائل ہی فضائل ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب میرا خیال ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو منقبت ہے شہزادہ حضور کی زبانی، وہ تیار ہمارے چینل والوں نے کی ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، مشکل کشا یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا سرچشمہ۔ فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، تیری ہستی کے اعلیٰ اور بالا تر تیرا کنبہ۔ فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کی جو منقبت ہے اس کے چند اشعار جو فرمائش بھی آئی تھی۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ
پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، اور یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt, the blessings of Sahaba and Ahlul Bayt, the blessings of Sahaba and Ahlul Bayt, the blessings of Sahaba and Ahlul Bayt.